ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ ریولیشنز آپ انکشافات پہلے سے کرتے آئے ہیں، پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے آئے پارٹی کے حوالے سے کچھ چیزوں کو، بالخصوص پی ڈی ایم کس طرح تشکیل پائی، اور اس میں بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے وہ بنی، اور پھر خواجہ صاحب جو ہے ان کی طرف سے بھی اس بات کی ایک طرح سے تصدیق ہو گئی، خواجہ آصف صاحب کی میں بات کر رہی ہوں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی انہی گراؤنڈز کے اوپر بات کر رہے ہیں جس طرح کی آپ نے بات کی تھی کہ خاندان کی اجارہ داری ہے، بچوں کے پیچھے ہمیں سیاست کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ معاملات یہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس نہج تک کیسے پہنچ گئے کہ اتنے سینئر رہنما آج کھل کر یہ بات کرنے لگے؟ پارٹی میں ادراک تھا اس بات کا قیادت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ کچھ لوگ بڑے عرصے سے یہ بات کرتے تھے، کچھ لوگ جب ہم پرائیویٹلی بیٹھتے تھے تو بہت زیادہ بات کرتے تھے، اور میں یہ کہوں کہ اگر پرائیویٹ کوئی میٹنگ ہو، کہیں ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہو، تو شاید 90% لوگ یہی بات کرتے ہیں جو ہم ٹی وی پہ کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ ہر آدمی سامنے آ کر بات کرے۔ جماعتوں کے اندر نہ جمہوریت ہے، نہ لیڈرشپ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، نہ وہ پارٹی کی کسی آرگنائزیشن پہ ان کا کوئی فوکس ہے، اور بدقسمتی سے جو دو بڑی جماعتیں ہیں، اور ہماری جماعت میں بھی، اور میں دوسری بڑی جماعت بھی ایک ہے، انہوں نے فوکس کر لیا صرف اپنے پروونس میں سیاست کرنے کا۔ ہماری جماعت نے صرف فوکس کر لیا ہے کہ پنجاب کی ہم سے سیاست کرے، اور اس میں بھی صرف لیڈرشپ اور ان کے خاندان بیٹھ کے فیصلے کریں۔ باقی کسی معاملے پر نہ تو جماعتوں کے اندر کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، نہ جماعتوں کے اندر بیٹھ کر فیصلہ سازی کرتے وقت ان سے مشاورت کی جاتی ہے، نہ وہاں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس ایشو پر ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر لیڈرشپ ایک دفعہ بلا کے سن کے جو مرضی ہے فیصلہ کرے۔ پارٹیز کے لوگ مانتے ہیں، لیکن وہ بالکل کئی سال ہو گئے ہیں جماعتوں کے اندر اس معاملے پہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں ابھی بہت ہی امپورٹنٹ لیجسلیشن ابھی اس پہ آپ ڈسکشن ہو رہی ہے، جو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی تھی، یہ بہت امپورٹنٹ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آئین کی ان آرٹیکل کو چھیڑا جا رہا ہے جو بہت ہی زیادہ خوفناک صورتحال آگے چل کر ہوگی۔ کسی ایک پارلیمنٹیرین کو کسی پارٹی نے نہیں بلایا کہ بھائی یہ امینڈمنٹ کرنے ہم جا رہے ہیں، آپ یہ ووٹ دیں گے، آپ کی رائے کیا ہے، پوچھا بھی نہیں ہے۔ یہاں تو منسٹرز نے بھی ابھی تک ڈرافٹ نہیں دیکھا تھا۔ پارلیمنٹیرین کو صرف اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کے ووٹ دینا ہے، اور جماعتوں کے اندر جو آدمی آواز اٹھائے، جو لیڈرشپ سے سوال پوچھے، جو کہے جی کہ میں آپ اور چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ڈسکشن کریں، اس کے لیے بہت مشکل ہے اب ان جماعتوں کے اندر سروائیو کرنا۔ اب صرف وہی آدمی یہاں جماعتوں کے اندر سروائیو کر سکتا ہے جو لیڈرشپ اور ان کے بچوں کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جو ان کے لیے ہر حکم ان کا سر نیچے کر ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ورنہ اب سوال پوچھنا یا اپنی رائے دینا جماعتوں کے اندر، یہ اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی سیاسی جماعتوں نے۔ تو یہ تو بھائی صاحب سال سے جو ایک اپروچ رہی ان سیاستدانوں کی، سیاسی جماعتوں کی، وہ تو واضح طور پہ نظر آتا تھا کہ اگر ایک بھائی وزیر اعظم بنیں گے تو دوسرے کے پاس صوبہ ہوگا، انہی کی اولادیں آگے سیاست میں کنٹینیو کریں گی۔ بالخصوص آپ ہماری جماعت کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں نون لیگ کے بارے میں، تو کیا آپ واقعی ابھی بھی نون لیگ کے ساتھ آپ ہیں؟ آپ سے کوئی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا، کوئی پارٹی قیادت نے کوئی بات کی؟ نہیں، میں اپنی رائے پارٹی کے اندر کئی دفعہ دے چکا ہوں، اور میں اپنی آزاد پوزیشن پہ الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا ہے، اور اس کے بعد میرا کوئی پارٹی کی کسی لیڈرشپ سے رابطہ نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم پہلے بھی بتاتے تھے، لیکن اس وقت پارٹیز کے اندر جب مشکل وقت ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں آدمی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ جماعت یا لیڈرشپ کہے گا کہ ہمارے اوپر مشکل وقت ہے، اس لیے شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ باتیں کریں۔ یہاں آدمی جائز بات بھی کبھی کبھی اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی شک نہ کرے۔ یہ باتیں اس وقت ہم نے کی ہیں جب وہ اقتدار میں ہیں، جب وہ اقتدار میں تھے، جب ان کے پاس اس وقت پوزیشن ہے، تو ہمارا خیال تھا کہ شاید جماعتیں کبھی سبق سیکھیں گی، یہ لیڈرشپ کبھی سبق سیکھے گا، کبھی اپنے اندر جمہوریت لانے کی کوشش کریں گے، کبھی سچ سننے کی جرات کریں گے، کبھی اپنے بچوں اور اپنے خاندان سے باہر نکل کر سوچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں نہیں رہی ہیں، یہ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، صرف خاندان کی کمپنیز ہیں، اس کے اندر جو لوگ ملازمت کر سکتے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، جو نوکری کر سکتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہر بات پہ واہ واہ، وہ تو کھڑے ہیں، باقی